کہا ہمیں حماد بن زید نے بیان کیا، کہا ایوب نے کہا میرا ایک ہمسایہ ہے، پھر زہد و ورع میں اس کی فضیلت کا ذکر کیا، اگر وہ میرے سامنے 2 کھجوروں کے بارے میں گواہی دے تو میں اس میں بھی اس کی شہادت قابل قبول نہ سمجھوں گا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 61۔ معمر نے کہا میں نے ایوب کو کبھی کسی کی پیٹھ پیچھے اسے برا کہتے نہیں سنا سوائے عبد الکریم یعنی ابو امیہ کے، انہوں نے اس کا ذکر کیا تو کہا اللہ اس پر رحم کرے، غیر ثقہ ہے۔ اس نے مجھ سے اکریمہ سے روایت کی گئی ایک حدیث کے بارے میں سوال کیا، پھر لوگوں سے کہا میں نے اکریمہ سے سنا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 62۔ عفان بن مسلم نے کہا حمام نے ہم سے بیان کیا، کہا ابو داؤد اعمہ ہمارے ہاں آیا اور یہ کہنا شروع کر دیا ہمیں برا رضی اللہ عنہ نے حدیث سنائی اور ہمیں زید بن ارقم رضی اللہ عنہ نے حدیث بیان کی۔ ہم نے یہ بات قتادہ کو بتائی، انہوں نے کہا اس نے جھوٹ بولا، اس نے ان سے نہیں سنا، وہ تو ایک منگتا تھا، انسانوں کی بےخونی کرنے والے طاعون کے دوران میں لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتا پھرتا تھا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 63۔ یزید بن ہارون نے کہا ہمیں حمام نے خبر دی کہ ابو داؤد اعمہ قتادہ کے ہاں آیا، جب وہ کھڑا ہوا اور چلا گیا تو لوگوں نے کہا اسے یہ الزام ہے کہ اس نے 18 بدری صحابہ سے ملاقات کی۔ اس پر قتادہ کہنے لگے طاعون کی وبا عام سے پہلے یہ ایک منگتا تھا، اس کا علم حدیث ایسی کسی چیز سے کوئی سروکار نہ تھا، وہ اس بارے میں بات تک نہ کرتا تھا۔ بخدا نہ حسن بصری نے کبھی کسی بدری سے بلا واسطہ حدیث ہمیں سنائی، نہ سعید بن مسیب نے ایک سعد بن مالک رضی اللہ عنہ کے سوا کسی اور بدری سے براہ راست سنی ہوئی کوئی حدیث سنائی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 64۔ جریر نے رقبہ بن مسقلہ بن عبداللہ عبدی کوفی رحمہ اللہ جو جلیل القدر تابعی ہیں ان سے روایت کی کہ ابو جعفر عبداللہ بن مسعود بن عون بن جعفر بن ابی طالب ہاشمی مدائنی حدیث گھڑا کرتا تھا، سچائی یا حکمت پر مبنی کلام پیش کرتا، وہ کلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین میں سے نہ ہوتا تھا، لیکن اسے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتا تھا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 65۔ ابو داود طیالسی نے شعبہ سے، انہوں نے یونس بن عبید سے روایت کرتے ہوئے بیان کیا، یونس نے کہا عمر بن عبید یعنی معروف معتزلی جو پہلے حضرت حسن بصری کی مجلس میں حاضر رہا کرتا تھا، حدیث کی روایت میں جھوٹ بولا کرتا تھا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 66۔ معاذ بن معاذ کہتے ہیں میں نے عوف بن ابی جمیلہ سے کہا عمر بن عبید نے حضرت حسن بصری سے روایت کرتے ہوئے یہ حدیث سنائی، جس نے ہم پر ہتھیار اٹھایا تو وہ ہم میں سے نہیں۔ انہوں نے کہا بخدا عمر نے اس حدیث کی روایت حسن بصری کی طرف منسوب کرنے میں جھوٹ بولا، لیکن وہ چاہتا ہے کہ اس صحیح حدیث کو اپنی جھوٹی بات سے ملا دے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 67۔ عبید اللہ بن عمر قواریری نے کہا ہم سے حماد بن زید نے بیان کیا، کہا ایک آدمی تھا، وہ ایوب سختیانی کی علمی مجلس میں حاضری کا التزام کرتا تھا اور اس نے ان سے حدیث کا سماع کیا تھا۔ ایوب نے اسے غیر حاضر پا کر اس کے بارے میں پوچھا تو لوگوں نے بتایا جناب ابو بکر یعنی ایوب کی کنیت، وہ عمر بن عبید سے منسلک ہو گیا ہے۔ حماد نے کہا ایک دن میں ایوب کے ساتھ تھا، ہم صبح سویرے بازار کی طرف گئے تو اس آدمی نے ایوب کا استقبال کیا، ایوب نے اسے سلام کہا اور حال احوال پوچھا، پھر ایوب کہنے لگے مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ تم اس آدمی کے ساتھ منسلک ہو گئے ہو۔ حماد نے کہا انہوں نے اس کا یعنی عمر کا نام لیا، وہ کہنے لگا ہاں جناب ابو بکر، وہ غرائب یعنی ایسی باتیں جنہیں کوئی نہیں جانتا ہمارے سامنے لاتا ہے۔ کہا ایوب اس سے کہنے لگے ہم انہی عجیب و غریب باتوں سے بھاگتے ہیں یا ڈرتے ہیں کہ یہ جھوٹی اور من گھڑت ہوتی ہیں۔
صحیح مسلم حدیث نمبر 68۔ سلیمان بن حرب نے کہا ہم سے ابن زید یعنی حماد نے بیان کیا، کہا ایوب سے عرض کی گئی۔ عمر بن عبید نے حضرت حسن بصری سے روایت بیان کی ہے کہ انہوں نے کہا جسے نبیذ یعنی شراب سے نشہ ہو جائے اسے کوڑے نہ مارے جائیں، تو انہوں نے یعنی ایوب سختیانی نے کہا اس نے جھوٹ بولا، میں نے خود حسن سے سنا وہ کہتے تھے جسے نبیذ سے نشہ ہو جائے اسے کوڑے مارے جائیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 69۔ سلام بن ابی مطیع کہتے ہیں جناب ایوب سختیانی کو یہ خبر پہنچی کہ میں عمر بن عبید کے ہاں درس میں جاتا ہوں، تو ایک دن وہ میرے پاس آئے اور کہا تم نے غور کیا ایک ایسا آدمی آیا جس کے دین پر تمہیں اعتبار نہ ہو، تم اس کی حدیث پر کیسے اعتماد کرو گے؟ صحیح مسلم حدیث نمبر 70۔ سفیان نے بیان کیا، کہا میں نے ابو موسیٰ یعنی اسرائیل بن موسیٰ بصری نزیل ہند سے سنا، کہہ رہے تھے ہمیں عمر بن عبید نے بدعت کا شکار ہونے سے پہلے حدیث سنائی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 71۔ معاذ عنبری نے کہا میں نے واسط کے قاضی ابو شیبہ کے بارے میں دریافت کرنے کے لیے شعبہ کی طرف لکھا، تو انہوں نے جواب میں میری طرف لکھ بھیجا اس سے کوئی چیز روایت نہ کرو اور میرا خط پھاڑ دو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 72۔ عفان بن مسلم نے کہا میں نے حماد بن سلمہ کو صالح مری کے واسطے سے ایک حدیث سنائی جو اس نے ثابت سے روایت کی، تو انہوں نے یعنی حماد نے کہا اس نے جھوٹ بولا۔ اسی طرح میں نے حمام کو صالح مری سے ایک حدیث سنائی، تو انہوں نے بھی کہا اس نے جھوٹ بولا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 73۔ ابو داود نے بیان کیا، کہا شعبہ نے مجھ سے کہا جریر بن حازم کے پاس جاؤ اور اسے کہو تمہارے لیے حلال نہیں کہ تم حسن بن عمارہ سے حدیث روایت کرو کیونکہ وہ جھوٹ بولتا ہے۔ ابو داود نے کہا میں نے شعبہ سے عرض کی وہ کیسے؟ تو انہوں نے کہا اس نے ہمیں حاکم سے روایت کردہ احادیث سنائی جن کی ہم نے اصل نہ پائی۔ کہا میں نے عرض کی کیا چیز روایت کی؟ کہا میں نے حاکم سے کہا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہدائے احد کی نماز جنازہ عطا فرمائی؟ تو انہوں نے جواب دیا آپ نے ان کی نماز جنازہ نہیں پڑھی، جبکہ حسن بن عمارہ نے حکم ہی سے مقسم کے حوالے سے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے یہ روایت بیان کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نماز جنازہ پڑھی اور انہیں دفن کیا۔ اسی طرح میں نے حکم سے پوچھا آپ اولاد زنا کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ کہا ان کا جنازہ پڑھا جائے گا۔ میں نے پوچھا یہ روایت کس حوالے سے بیان کی جاتی ہے؟ کہا حضرت حسن بصری سے، جبکہ حسن بن عمارہ نے کہا ہم سے حاکم نے یحییٰ بن جزار کے حوالے سے یہ روایت حضرت علی رضی اللہ عنہ سے بیان کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 74۔ حسن حلوانی نے کہا میں نے یزید بن ہارون سے سنا، انہوں نے زیاد بن میمون کا ذکر کرتے ہوئے کہا میں نے حلف اٹھایا ہے کہ میں اس سے اور خالد بن معدود سے کبھی روایت نہ کروں گا، اور کہا میں زیاد بن میمون سے ملا، اس سے ایک حدیث سنانے کا کہا تو اس نے مجھے وہ حدیث بکر مزنی سے روایت کر کے سنائی۔ پھر کچھ عرصے بعد میں دوبارہ اس کے پاس گیا تو اس نے وہی حدیث مورخ سے بیان کی۔ پھر ایک بار اور اس کے پاس گیا تو اس نے وہی حدیث حسن بصری سے سنائی۔ وہ یعنی یزید بن ہارون ان دونوں یعنی زیاد بن میمون اور خالد بن محدود کو جھوٹ کی طرف منسوب کرتے تھے۔ حلوانی نے کہا میں نے عبد الصمد سے حدیث سنی اور ان کے سامنے زیاد بن میمون کا ذکر کیا تو انہوں نے اس کی نسبت جھوٹ کی طرف کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 75۔ محمود بن غیلان نے کہا میں نے ابو داود طیالسی سے کہا آپ نے عباد بن منصور سے بہت زیادہ روایتیں لی ہیں، پھر کیا ہوا کہ آپ نے اتارہ والی روایت جو نضر بن شمیل نے ہمارے سامنے بیان کی ان سے نہیں سنی؟ انہوں نے مجھ سے کہا خاموش رہو۔ میں اور عبد الرحمن بن مہدی زیاد بن میمون سے ملے
اور اس سے پوچھتے ہوئے کہا، یہ احادیث جو تم حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہو کیا ہیں؟ تو وہ کہنے لگا، تم دونوں دیکھو کہ ایک آدمی گناہ کرتا ہے پھر توبہ کر لیتا ہے تو کیا اللہ اس کی توبہ قبول نہیں کرتا؟ کہا، ہم نے کہا ہاں۔ اس نے کہا، میں نے ان حدیث میں سے انس رضی اللہ عنہ سے کچھ نہیں سنا، نہ کم نہ زیادہ۔ اگر لوگ نہیں جانتے تو کیا تم دونوں بھی نہیں جانتے کہ میں انس رضی اللہ عنہ سے نہیں ملا؟ ابو داود نے کہا، پھر ہمیں یہ خبر پہنچی کہ وہ وہی روایتیں بیان کرتا ہے، تو میں اور عبد الرحمن اس کے پاس آئے تو وہ کہنے لگا، میں توبہ کرتا ہوں۔ پھر اس کے بعد بھی وہ وہی حدیثیں بیان کرتا تھا، تو ہم نے اسے اس کے حال پر چھوڑ دیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 76۔ حسن حلوانی نے بیان کیا، کہا، میں نے شبابہ سے سنا، کہا، عبد القدوس ہمارے سامنے حدیث بیان کرتا تھا اور کہتا تھا۔ سوید بن عقلہ شبابہ نے کہا، میں نے عبد القدوس سے سنا، کہتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روح کو عرض بنانے سے منع فرمایا ہے۔ کہا، اس سے کہا گیا اس کا کیا مطلب ہے؟ تو اس نے کہا، مطلب یہ ہے کہ دیوار میں سوراخ رکھا جائے تاکہ اس میں ہوا داخل ہو۔ امام مسلم نے کہا، میں نے عبید اللہ بن عمر قواریری سے سنا، کہہ رہے تھے، میں نے حماد بن زید سے سنا، وہ مہدی بن ہلال کے علمی مجلس منعقد کرنے سے چند دن بعد ایک آدمی سے کہہ رہے تھے، یہ نمکین چشمہ کیا ہے جو آپ کی طرف سے پھوٹا ہے؟ اس نے کہا، ہاں اے ابو اسماعیل، آپ کی بات ٹھیک ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 77۔ عفان نے کہا، میں نے ابو عوانہ سے سنا، کہا، مجھے حسن بصری سے کوئی حدیث نہ پہنچی مگر میں اسے ابان بن ابی عیاش کے پاس لے گیا تو اس نے اسے میرے سامنے پڑھا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 78۔ علی بن مسہر نے بیان کیا، کہا، میں نے اور حمزہ زیات نے ابان بن ابی عیاش سے تقریباً 1000 احادیث سنی۔ علی نے کہا، پھر کچھ عرصے بعد میں حمزہ سے ملا تو اس نے مجھے بتایا کہ اس نے خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تو وہ احادیث جو ابان سے سنی تھی آپ کی خدمت میں پیش کی۔ آپ نے ان میں بہت معمولی حصے 5 یا 6 حدیثوں کے سوا کسی چیز کو نہ پہچانا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 79۔ زکریا بن عدی نے کہا، مجھ سے ابو اسحاق فزاری نے کہا، بقیہ سے وہی حدیث لکھو جو اس نے معروف لوگوں سے روایت کی ہے، وہ نہ لکھو جو اس نے غیر معروف لوگوں سے روایت کی ہے، اور اسماعیل بن عیاش سے جو اس نے معروف لوگوں سے روایت کی یا غیر معروف سے کچھ نہ لکھو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 80۔ اسحاق بن ابراہیم حنظلی نے بیان کیا، کہا، میں نے عبداللہ کے اصحاب یعنی شاگردوں میں سے ایک سے سنا، کہا، ابن مبارک نے فرمایا، بقیہ اچھا آدمی ہے اگر یہ نہ ہوتا کہ وہ ناموں کو کنیتوں سے بدل دیتا ہے اور کنیتوں کو ناموں سے۔ وہ ایک زمانے تک ہمیں ابو سعید وحازی سے روایتیں سناتا رہا، ہم نے اچھی طرح غور کیا تو وہ عبد القدوس نکلا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 81۔ عبد الرزاق کہتے ہیں، میں نے ابن مبارک کو ایسا کرتے نہیں دیکھا کہ وہ کھل کر اپنی یہ بات یعنی رائے کہہ دیں کہ فلاں جھوٹا ہے، سوائے عبد القدوس کے میں نے انہیں خود یہ کہتے سنا کہ وہ جھوٹا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 82۔ عبداللہ بن عبد الرحمن دارمی نے مجھ سے بیان کیا، کہا، میں نے ابو نعیم سے سنا اور انہوں نے معلّہ بن عرفان کا ذکر کیا اور کہا، اس نے کہا، ہم سے ابو وائل نے بیان کیا، کہا، صفین میں ابن مسعود رضی اللہ عنہ ہمارے سامنے نکلے تو ابو نعیم نے کہا، ان کے بارے میں تمہاری رائے ہے کہ وہ موت کے بعد دوبارہ زندہ ہو گئے تھے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 83۔ عفان بن مسلم سے روایت ہے، کہا، ہم اسماعیل بن علیہ کے ہاں تھے تو ایک آدمی نے ایک دوسرے آدمی سے روایت بیان کی، میں نے کہا، وہ مضبوط یعنی ثقہ کا ہم پلہ نہیں، تو اس آدمی نے کہا، تم نے اس کی غیبت کی ہے،
اسماعیل کہنے لگے انہوں نے اس کی غیبت نہیں کی بلکہ حکم یعنی فیصلہ بیان کیا ہے، وہ ثبت نہیں ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 84۔ بشر بن عمر نے ہم سے بیان کیا، کہا میں نے امام مالک بن انس سے محمد بن عبد الرحمن کے بارے میں پوچھا جو سعید بن مسیب سے حدیث روایت کرتا ہے، تو انہوں نے کہا وہ ثقہ نہیں۔ میں نے مالک بن انس سے ابو حویرث کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے فرمایا وہ ثقہ نہیں۔ پھر میں نے ان سے اس شعبہ کے بارے میں سوال کیا جس سے ابن ابی ذئب روایت کرتے ہیں، تو فرمایا وہ ثقہ نہیں۔ میں نے ان سے صالح مولا توأمہ کے بارے میں سوال کیا تو کہا ثقہ نہیں۔ میں نے ان سے حرام بن عثمان کے بارے میں پوچھا تو فرمایا ثقہ نہیں۔ میں نے امام مالک سے ان پانچوں کے بارے میں پوچھا، انہوں نے فرمایا یہ سب حدیث کے بیان کرنے میں ثقہ نہیں۔ میں نے ان سے ایک اور شخص کے بارے میں پوچھا جس کا اب میں نام بھول گیا ہوں، تو انہوں نے کہا کیا تم نے میری کتابوں میں اس کا نام دیکھا ہے؟ میں نے عرض کی نہیں۔ فرمایا اگر ثقہ ہوتا تو تم اس کا ذکر میری کتابوں میں دیکھتے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 85۔ ہم سے حجاج نے بیان کیا، کہا ہم سے ابن ابی ذئب نے شرحبیل بن سعد کے حوالے سے حدیث بیان کی اور وہ متہم تھا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 86۔ ابو اسحاق طالقانی کہتے ہیں میں نے عبداللہ بن مبارک سے سنا، کہہ رہے تھے ایک وقت تھا اگر مجھے اختیار دیا جاتا کہ جنت میں داخل ہوں یا عبداللہ بن محرر سے ملوں تو میں اس کا انتخاب کرتا کہ پہلے میں اس سے مل لوں پھر جنت میں جاؤں گا۔ پھر جب میں نے اسے دیکھ لیا تو اس کے مقابلے میں ایک مینگنی بھی مجھے زیادہ محبوب تھی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 87۔ ولید بن صالح نے بیان کیا، کہا عبید اللہ بن عمرو نے کہا زید یعنی ابن ابی انیسہ نے کہا میرے بھائی یحییٰ بن انیسہ سے روایت نہ لو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 88۔ عبداللہ بن جعفر رقی نے عبید اللہ بن عمرو کے حوالے سے بیان کیا، کہا یحییٰ بن ابی انیسہ جھوٹا تھا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 89۔ حماد بن زید سے روایت ہے، کہا ایوب سختیانی کے سامنے فرقت کا ذکر کیا گیا تو انہوں نے کہا فرقت حدیث کی مہارت رکھنے والا نہیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 90۔ مجھ سے عبد الرحمن بن بشر ابدی نے بیان کیا، کہا میں نے یحییٰ بن سعید قطان سے سنا جب ان کے سامنے محمد بن عبداللہ بن عبید بن عمیر لیثی کا ذکر کیا گیا تو انہوں نے اسے انتہائی ضعیف قرار دیا۔ امام یحییٰ سے کہا گیا ہاں، پھر کہا میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ایک انسان بھی محمد بن عبداللہ بن عبید بن عمیر سے روایت کر سکتا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 91۔ سلیمان بن حرب